جنت کیسے ملے گی؟ جنت کے تینوں درجات میں محلات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے لیے سطح جنت میں ایک محل بنائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر ہو تو اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل بنائے گا۔ جس کے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اعلی محل بنائے گا۔ یاقوت احمر کا محل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان مبارک میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتا ہے۔ یعنی ہر روزے کے صدقے میں، یہ ایک روایت ہے، باقی تو روزے کے فضائل میں بہت سارے فضائل ہے۔ قبر کھودنے والے کا ثواب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قبر کھودی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ یہ صرف اللہ رسول کی محبت اور اطاعت کے لیے ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو معمولی بات ہے، مگر آج کل تو یہ معمولی بات بھی لوگ نہیں کرتے۔ اتنی معمولی بات ہے قبر کھودنا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، مگر نہیں، آج اس میں بھی شرم و حیا آتی ہے، دور کھڑے رہنا ہے۔ آج تو اللہ رحم کرے، حالات ایسے ہو گئے، پاکیزگی بھی نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں کہا جاتا ہے تو دور کھڑے رہ جاتے ہیں، فون پہ لگے ہیں، سگریٹیں بیڑیاں پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں۔ اللہ ہی جانے اس سے مرنا ہے یا نہیں مرنا، خوف ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے وقت نہیں تھا، بس کیا ایسے ہی گزارا ہوگا؟ ایسے ہی حالت میں ہمارا بھی اللہ نہ کرے ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، کچھ خوف کرو، کچھ پاکیزگی اختیار کرو، کچھ دن میں آؤ، کچھ سنت پر عمل کرو۔ اب تو یہ کام بھی کسی آدمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اب تو باقاعدہ رکھے جاتے ہیں آدمی، خیر وہ بھی ایک اچھی بات ہے، مگر یہ کام کرنا بھی اللہ رسول کی اطاعت محبت میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ شیدہ جنت ایک میرا پروگرام ہے، آیا ہے اللہ کی رحمت، یعنی رحمت کے خزانے، رحمت کی باتیں، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے عمل وغیرہ بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے شاید۔ جنت میں خدمت گزار لڑکے اور خادم ہوں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، اور ان جنتیوں کے پاس ایسے لڑکے آمد و رفت آتے جاتے رہیں گے، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، نہ تو وہ بڑے ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے، نہ آب تاب ہوگی، نہ کمزور ہوں گے نہ بیمار ہوں گے، بس
حسین ہوں گے، اور چلتے پھرتے دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے ایسی بناوٹ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ایسے دیکھیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے کوئی موتی پڑے ہو، یعنی موتی سے بات صفائی چمک دھمک کی ہے، اتنی مطلب اللہ کی طرف سے اس کی بناوٹ ہوگی۔ اور یہ اعلیٰ درجے کی تسبیح ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ جنتیوں کے لیے خاص میوے وغیرہ لانے کے لیے ایسے لڑکے آئیں گے جائیں گے جو خاص ان کی یعنی جنتی کی خدمت کریں گے، اور ایسے ہوں گے جیسے کوئی حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام جنتیوں میں سب سے کم درجہ جنتی کا وہ ہوگا کہ جس کی خدمت میں 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10,000 خادم ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور جنتی کی ہر بات جائز بات پوری کریں گے۔ 80,000 خادم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں سب سے کم درجہ کا آدمی جنتی جس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے ایک کنبہ لؤلؤ اور یاقوت اور زبرجد کا قائم کیا گیا ہوگا، جس کی لمبائی جامبیا یعنی دمشق کے پاس ایک شہر ہے وہاں سے لے کر شناہ ملکی یمن کا ایک شہر ہے جو دارالخلافت جتنا ہوگا، سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن حبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو 70,000 خادم اس کا استقبال کریں گے، گویا چمک دھمک کے زیورات میں سجے ہوں گے، سبحان اللہ۔ صبح شام کے 15,000 خادم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے کم مرتبے کا جنتی وہ ہوگا، حالانکہ ان میں اپنے اعتبار سے کوئی کم مرتبہ نہ ہوگا، جس کے ساتھ روزانہ 15,000 خادم حاضر ہوا کریں گے، ان میں سے کوئی خادم ایسا نہیں ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں ایک عمدہ نئی چیز ہوگی جو اس کے ساتھ والوں کے پاس نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے بڑے بڑے کٹورے ہوں گے، اس میں لذیذ کھانا ہوگا جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے، کھانا رنگ بھی الگ ہوگا، ذائقہ ٹیسٹ بھی الگ ہوگا، سبحان اللہ۔ غلاموں کی 2 صفیں۔ حضرت عبد الرحمن معافی فرماتے ہیں کہ جنتی کے لیے غلاموں کی 2 رویاں یعنی
صفیں بنائی جائے گی جن کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا ہوگا، آخری کنارہ نظر نہیں آتا ہوگا۔ جب وہ جنتی ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ پیچھے پیچھے چلنے والا نظر آئے گا، وہ پیچھے پیچھے گزرتا جائے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادنا جنتی کے 10,000 خادم جدا جدا خدمت کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے ادنا درجہ جنتی ہوگا جس کے 10,000 خادم خدمت کرتے ہوں گے۔ ہر خادم ایسی خدمت کر رہا ہوگا جس کو دوسرا نہیں کر پائے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائے، اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہے جو بکھر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب جو ہے سمجھ میں آتا ہے جو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہو گئے ہیں، کم دنیا میں رہ کر کم خرچ میں کم روزی میں اپنا گھر چلاتے ہیں، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سب پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے کہ جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے، جنت کس کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور خاص اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہم سب کو اللہ بنائے۔ جنت تو خیر سمجھے اللہ کے دیدار ہو جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو جائیں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بھاری چیز نہیں ہے، نور والی چیز نہیں ہے، یہ عاشقوں کا مزاج ہے۔ باقی جس کو جنت چاہیے جنت لے لے، حور چاہیے حور لے لے، خادم چاہیے خادم لے لے۔ ہم تو بس اسی خیالوں میں مست ہیں۔ آہا ہا، آقا کریم کیسے ہوں گے، آہا، آقا کریم کے بعد 4 یار کیسے ہوں گے، مولا کائنات علی کیسے ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ کیسے ہوں گے، امام حسین کیسے ہوں گے۔ زندگی بھر یا غوث یا غوث یا خواجہ خواجہ کیا ہے، وہ غوث اور خواجہ کیسے ہوں گے۔ پھر جس کو جس سے نسبت مجدی الفشانی کیسے ہوں گے، احمد رضا اعلیٰ حضرت کیسے ہوں گے، مخدوم سمنان بادشاہ شہنشاہ کیسے ہوں گے، چاروں سلاسل کے بزرگ اور کل بزرگ جس کو ہم نہیں جانتے کیا۔ پھر جنتیوں کی آبادی، رسول اللہ کو دیکھنا، بزرگوں کو دیکھنا، کیا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور عشق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے سچی ہدایت دے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ رسول کی محبت میں اللہ رونا نصیب فرمائے، درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے، خوب لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، گھر میں چھوٹے بڑے بھائی بہن ہیں اس کی خدمت کرنے والا، اس کا حق حصہ، اس کا دل راضی کرنے والا بنائے۔ ہم ایسے بن جائیں جس سے ماں باپ راضی ہو، بزرگان دین راضی ہو، اور اس پڑوس کے لوگ راضی ہو، مرشد راضی ہو، ہماری مسجد کے امام راضی ہو۔ کوئی بھی بزرگ دیکھے ضعیف دیکھے تو کہے آہا ہا عاشق ہے، آہا ہا کیا دیوانہ ہے، کیا دیوانی ہے، بس ایسے ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔
درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔